بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الیکٹریکل tutorials.org کے جانب سے میں ہوں سکندر حیدر۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے ایک بار 24 وولٹ یو پی ایس کو کیسے دو بیٹریز کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے ایک بیسک ویڈیو بنائی تھی جو یو پی ایس کی بیٹری کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کے حوالے سے تھی کہ آپ نے ایک بیٹری کو یو پی ایس میں کیسے کنیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، یا یو پی ایس کو آپ نے بیٹری کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر لینا ہے۔ تو وہ بہت سمپل کنیکشن تھا، اور زیادہ تر جو 24 وولٹ یو پی ایس ہوتے ہیں وہ زیادہ ہم اس جگہ پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر ہمیں بیک اپ زیادہ چاہیے ہوتا ہے یا لوڈ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر 24 وولٹ یو پی ایس یعنی دو 12 وولٹ یو پی ایس کے جگہ کام کر سکتا ہے، یعنی اس کی ڈیوٹی، دونوں کی ڈیوٹی یہ ایک ساتھ ہینڈل کر سکتا ہے۔ تو جیسا کہ یہ آؤٹ پٹ 24 وولٹ نکالتا ہے تو یہ ان پٹ بھی 24 وولٹ لیتا ہے، یعنی 24 یہ 220 وولٹ سے آپ کے لیے ڈی سی 24 وولٹ بناتا ہے، اور اگر آپ کی بجلی چلی جائے، لائٹ چلی جائے، تو یہ آپ کو 24 وولٹ ڈی سی سے آپ کو اے سی 220 وولٹ فراہم کرتا ہے۔ لیکن اس کی طاقت یعنی واٹیج وہ 12 وولٹ یو پی ایس سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس انورٹر سے آپ کی اس کی طاقت کا اگر آپ اس کی امیجن کریں تو یہ اگر آپ اس کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو یہ اس سے زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم دو بیٹریز کا استعمال کرتے ہیں۔ میں اس ویڈیو کو ذرا زیادہ لینتھی نہیں کروں گا کیونکہ کنیکشن اس کو بھی میں نے لینتھی کر لیا تھا، لینتھی زیادہ لوگ پسند بھی نہیں کرتے۔ تو اس کا کنیکشن بہت سمپل ہے، آپ نے جسٹ اپنی بیٹریز کو سیریز میں کرنا ہے۔ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم بیٹریز کو سیریز میں لیں گے تو سیریز میں اس کی جو ریٹڈ وولٹ ہوتا ہے تو یہ وولٹ اس میں زیادہ ہوگا۔ اگر آپ کے پاس 12 وولٹ کا بیٹری ہے اور اس کو آپ سیریز میں کنیکٹ کر لیں ایک دوسرے 12 وولٹ بیٹری کے ساتھ تو آپ کا وولٹیج ہوگا 24 وولٹ۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 12 وولٹ بیٹری ہے اور آپ اس کے ساتھ سیریز میں ایک 6 وولٹ بیٹری کنیکٹ کر لیں تو آپ کی آؤٹ پٹ جو وولٹیج ہوگی وہ 18 وولٹ ہوگی ڈی سی۔ لیکن اس کا طریقہ کار ایسا ہے جیسے ہم ایک چھوٹے سیلز کو جو سیلز ہوتے ہیں نا، اس کو اگر ہم ریموٹ میں جو سے استعمال کرتے ہیں، ٹی وی کے ریموٹ میں یا کسی ایئر کنڈیشن کے ریموٹ میں، وہ جو یا بچوں کے کھلونوں میں وہ جو سیلز ہم سیریز میں لگاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ہے۔ آپ نے پلس کو مائنس کے ساتھ، پھر اس کے پلس کو مائنس دوسرے کے مائنس کے ساتھ، اسی طرح کا طریقہ ہے۔ اگر آپ الٹا کریں گے تو یہ کنیکشن پھر کام نہیں کرے گا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلوں کہ آپ نے اگر ایک 12 وولٹ اور دوسرے 12 وولٹ کی جو، اگر مثال کے طور پر آپ کا 12 وولٹ بیٹری ہے اور آپ دوسرے 12 وولٹ بیٹری کے ساتھ اسے کنیکٹ کر لیں تو اس کی جو پریشر ہوگی وہ تو ڈبل ہو جائے گی، اور جو اس کی جو طاقت ہوگی، ایمپیر کی طاقت ہوگی، وہ اس کا سیم رہے گا، ٹھیک ہے، وہ زیادہ نہیں ہوگا، وہ سیم اسی جگہ پر قائم رہے گا۔ تو کنیکشن کی طرف آتے ہیں تو کنیکشن بہت سمپل ہے۔ جسٹ یہ جو آپ کے 12 وولٹ کی 24 وولٹ کے یو پی ایس میں دو تار ہو گیا، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو۔ یہاں پر یہ میں نے مائنس اور پلس کا نشان دکھایا ہوا ہے۔ تو یہ نیگیٹو بلیک وائر ہوگا، اور یہ کالا وائر آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آپ نے ایک مثال کے طور پر یہاں دو بیٹریز ہیں تو آپ نے پہلے والے بیٹریز کے منفی ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے، یعنی نیگیٹو ٹرمینل کے ساتھ آپ نے اس کو کنیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جو اسی بیٹری کی پازیٹیو ٹرمینل ہے تو اس کے ٹرمینل کے ساتھ آپ نے یہ وائر لینا ہے، ایک وائر، اور وہ آپ نے اپنی دوسری بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے۔
اس کے بعد آپ نے اپنے انورٹر کی جو پازیٹیو ٹرمینل ہے اس کا وائر آپ نے دوسرے بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اپنی وولٹیج کو ڈبل کیا ہے، 12 وولٹ سے اپ گریڈ کر کے 24 وولٹ بنا لیا ہے۔ بتاتا چلوں کہ اگر ہم یہ کنیکشن ایسا کر لیتے کہ ہم پازیٹیو کو پازیٹیو کے ساتھ اور نیگیٹو کو نیگیٹو کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے تو اس وقت میں ہمارا یہ 24 وولٹ کا یو پی ایس کام نہیں کرے گا، کیونکہ 24 وولٹ یو پی ایس میں جو آئرن کور لگا ہوتا ہے اور جو سرکٹس لگے ہوتے ہیں، جو ماڈول لگا ہوتا ہے، یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ ڈیزائن ہوتے ہیں 24 وولٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر ایک 12 وولٹ یو پی ایس کے سرکٹ جو ہے اس کے ساتھ ایک ایسا آئرن کور یعنی ٹرانسفارمر جو سٹیپ اپ اینڈ سٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے، اس کو ایسے ٹرانسفارمر کے ساتھ کنیکٹ کر لیں جس کی جو سیکنڈری یا جو ڈی سی ووڈ کے لیے جو وائنڈنگ ہوئی ہوتی ہے وہ 24 کی ہوتی ہے، تو وہ پھر بھی کام نہیں کرے گا۔ آپ کا سرکٹ چالو بھی ہو جائے لیکن وہاں پر وہ اتنا میگنیٹ نہیں بنا پائے گا کہ آپ کو یہ آؤٹ پٹ 220 وولٹ فراہم کر سکے۔ تو جو 24 وولٹ یو پی ایس ہوتی ہے اس کی ریکوائرمنٹ 24 وولٹ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس بیٹریز چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کی جو ایمپیر ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، تو اگر آپ اس سے 24 وولٹ کا پاور بناتے اور آپ اس کو فراہم کرتے تو یہ آپ کے لیے 220 وولٹ تو بنا لے گا، لیکن یہ زیادہ دیر تک کام نہیں کرے گا، اس کا بیک اپ بہت کم ہوگا۔ تو اس آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو سیریز میں کرنا ہے۔ سیریز کرنے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیلز کو ہم جو چھوٹے سیلز ہوتے ہیں اس کو ہم کیسے سیریز میں لگاتے ہیں۔ ہم زیادہ تر کلونے میں 4 سیلز لگے ہوتے ہیں، ہم تو ایک اس کے حساب سے اس میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سے 2 وائرز نکلتے ہیں اور اس 1.5 وولٹس کے جو سیلز ہیں وہ ایک آپس میں سیریز ہوا کرتے ہیں، اس سے یعنی 4 سیلز 1.5 3 اینڈ 3 6 وولٹ اس سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ نے بیٹریز کو بھی اسی طرح سیریز میں کنیکٹ کر لینا ہے۔ اگر سولر پینل کی بات کیجئے تو وہ بھی ڈی سی ہے، ڈی سی آؤٹ پٹ ہے، تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے۔ بہرحال اگر میں ایک اور ویڈیو یہ سیریز بیٹری ان سیریز اینڈ بیٹریز پیرل کے بارے میں بناؤں تو وہ بہتر اچھا ہوگا، آپ اسے واچ کیجئے، اور اگر آپ کی اس کی ویڈیو آپ کو چاہیے ہو تو آپ اس کے بارے میں کمنٹ کیجئے، تو انشاءاللہ پھر میں اسے بنا لوں گا۔ اور بات بتاتا چلوں کہ جو 24 وولٹ یو پی ایس ہے وہ بھی سیم اسی طرح آپ کو 220 وولٹ فراہم کرے گا۔ آپ اس کو اندر سرکٹ سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو 220 وولٹ چاہیے، 200 وولٹ چاہیے یا 250 چاہیے، جتنا آپ وولٹ، لیکن زیادہ وولٹ مت بڑھائیے، کیونکہ اگر آپ 250 یا 260 وولٹ رکھیں گے تو آپ کا جو آئرن کور ہوگا وہ گرم ہوگا، اس کا جو میگنیٹ اتنا زیادہ لے گا، وہ اس سے زیادہ بنائے گا، تو اس پر دباؤ آئے گا، اس کی وائنڈنگ پر دباؤ ہوگا، اس کا تار بھی گرم ہوگا، تو اس کا خیال رکھیے۔ بہرحال یہ پروفیشنل کا کام ہے، پروفیشنل یہ کام کرتے ہیں، لیکن جو عام سٹوڈنٹس ہیں اور جو صرف ایسا سیکھنا چاہتے ہیں جو انسٹالیشن، تو صرف ان کے لیے یہ کنیکشن ہے کہ آپ نے اپنے نیگیٹو وائر کو یہاں سے لینا ہے، یہاں پر کنیکٹ کر لینا ہے بس بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل کے ساتھ، یہاں پر جو میں نے دیکھا، پھر اسی بیٹری کے پازیٹیو سے ایک وائر لینا ہے اور دوسری بیٹری کے نیگیٹو کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے، جیسے میں نے یہاں پر دکھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد سیم آپ نے جو انورٹر یا یو پی ایس کے جو پازیٹیو ٹرمینل پازیٹیو وائر ہے، گرم تار ہے، وہ آپ نے دوسرے بیٹری کے پازیٹیو کے ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے۔
मैं बताता चलूँ कि जो इन्वर्टर का नाम मैं ले रहा हूँ, तो इन्वर्टर मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि इन्वर्टर बहुत किस्म के होते हैं। कुछ इन्वर्टर हम मोटर्स को स्पीड बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, या पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए तरह तरह के काम लेते हैं। या डीसी से हम एसी बनाते हैं, एसी से हम डीसी बनाते हैं, तो उस सब को हम इन्वर्टर कह सकते हैं। लेकिन ये इन्वर्टर, यहाँ पर मैं उन इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ जो डीसी टू एसी और एसी टू डीसी बना सकता है। यानी एक ऐसा इन्वर्टर जिसमें एसी से डीसी बनाने की और डीसी से एसी बनाने की सलाहियत हो, उसकी प्रोग्रामिंग हो, उसको हम यहाँ पर यूपीएस के नाम से जानते हो। यो ज़्यादातर तो हम यूपीएस कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे इन्वर्टर कहते हैं। ज़्यादातर इन्वर्टर, इसका नाम भी पुराना नाम इन्वर्टर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इस कनेक्शन को समझ चुके होंगे, और मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि वीडियोस तो मैं बनाता हूँ आपके लिए, तो आप अगर इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, तो बेहतर होगा, मेरे लिए भी बेहतर होगा, और मुझे हौसला अफजाई मिलेगी कि कोई लोग तो है जिसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए वक्त निकाल रखूँगा और उस वक्त में वीडियोस बना सकूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अ, इसकी जो यूपीएस की वायरिंग है वो एक सिंगल रूम या सिंगल ऑफिस में इंस्टॉलेशन आपको सिखाएंगे कि आपने इसकी वायरिंग इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।